محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کام کرے فلیس من اللہ فی شیء، اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منهم تقات، مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک حکم بیان فرما رہے ہیں، ایک ہدایت بیان فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس حوالے سے بہت سی تفاسیر اور بہت سی تفاصیل موجود ہیں، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس حوالے سے بڑی جامع اور مختصر بات بیان فرمائی ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے 3 صورتیں۔ اس کی پہلی صورت ہے موالات۔ موالات ایسی صورت کو کہتے ہیں جس میں آپ غیر مسلموں کے ساتھ ایسی دوستی رکھیں، ایسی محبت رکھیں اور ایسا تعلق رکھیں، آپ ان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر چیز اور ہر معاملے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی کہ آپ سب کچھ اپنا دین، ایمان، معاملات، حلال حرام، جائز ناجائز سب کچھ ان کے حوالے کر دیں۔ اس کو آپ بالفاظ دیگر دلی محبت، دلی مودت، دلی تعلق یا دلی جوڑ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو نام دیا موالات کا، اور اس حوالے سے کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ دوسری قسم ہے مدارات۔ مدارات کیا ہے؟ آپ کسی غیر مسلم سے تعلق رکھتے ہیں اپنے آپ کو خوش اخلاق رکھنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو دین کے قریب کرنے کے لیے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے یہاں پر گنجائش موجود ہے، بشرطے کے تعلق رکھنے والا مضبوط ہو، وہ اس طرح کا کمزور نہ ہو کہ وہ دل جوئی کے لیے، خوش اخلاقی کے لیے ان سے تعلقات تو بڑھا رہا ہے، اور ایک حد ایسی آئے کہ اس پر ہی فدا ہو جائے، سب کچھ اس پر ہی قربان کر بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تعلق جس سے آپ دین کا ایک اچھا رخ اور اچھا چہرہ ان کے سامنے پیش کر سکیں، جس سے وہ دین کے قریب آئیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جب درس بخاری، درس حدیث، درس قرآن دیا کرتے تھے تو ان کے علاقے کا ایک ہندو برہمن ایک نکر میں بیٹھ کر ان کا درس سنا کرتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، دل جوئی کرتے، خوش اخلاقی سے پیش آتے، اور جب یہ قریب المرگ ہوئے حضرت شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے وصیت کی اپنے بعد والوں کو اس کو کچھ نہ کہنا، اس کے ساتھ اچھا ہی تعلق برقرار رکھنا، یعنی کہ موالات کے دوسرے مدارات کے درجے میں اس کے ساتھ، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے۔ وصیت کی، فوت ہو گئے۔ جب اس برہمن ہندو کو یہ پتہ لگا کہ میرے بارے میں شاہ صاحب نے یہ وصیت کی ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اس نے ایمان۔ تو مدارات کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو اپنے دین کی خوبیوں کے ساتھ قریب کرنا۔ مدارات کا دوسرا معنی جو قرآن مجید میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا کہ اس لیے تعلق رکھنا کہ ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان
ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت سے بچا جائے۔ جیسے آج کی دنیا میں آپ کے سامنے حالات ہیں، کافر ممالک طاقتور ہیں، ان کا دنیا میں سکہ چلتا ہے، تو ان کے ساتھ اس لیے تعلق رکھنا کہ ان کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، مسلمانوں کے کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی ان پر کڑا امتحان نہ آ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ تو اس کو آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس جب آئے گی اس آیت کا اس کو بیان کیا۔ تیسری صورت ہے مواسات کی۔ مواسات یعنی ہمدردی۔ یہ کن غیر مسلموں کے لیے ہے؟ ایسے غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، جن کو اہل جزیہ بھی کہتے ہیں۔ غیر مسلم کی دو صورتیں ہوتی ہیں اسلامی ریاست میں، ایک ذمی ہوتا ہے، ایک حربی ہوتا ہے۔ ذمی کیا ہوتا ہے؟ وہ جزیہ دیتا ہے اور اس کو امان دینا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے وہی حقوق ہوتے ہیں ریاست کے اندر جو کسی بھی مسلمان شہری کے ہو سکتے ہیں، جیسے وہ اپنی عبادات، اپنا عقیدہ رکھنے میں اس کا حق ہے، وہ اپنے کھانے پینے، رہن میں، سماج میں، اپنے ذاتی معاملات میں وہ اپنے دین کی اتباع اور پیروی کرے گا، وہ اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں اپنے دین کی پیروی کرے گا، کیونکہ وہ ریاست کے اندر اہل ذمہ میں سے ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت سے ارشادات بھی فرمائے ہیں ایسے ذمی غیر مسلم کے بارے میں۔ حربی غیر مسلم کیسا ہوتا ہے کہ وہ ہے غیر مسلم لیکن جنگ پہ آمادہ ہے، لڑائی پہ آمادہ ہے، بغاوت پہ آمادہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی صورت کا کوئی تعلق روا نہ نرمی روا رکھی جائے گی، نہ تعلق رکھا جائے گا۔ تو مواسات کا درجہ کیا ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں پرامن طریقے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے حقوق اس کو ادا کیے جائیں جیسے کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے ہوتے ہیں۔ اب تین باتیں ہو گئی۔ پہلی موالات ہے، کسی صورت میں درست نہیں۔ مدارات ہے، کسی درجے میں درست ہے۔ اور مواسات وہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اچھا سلوک کیا جائے، اس کے حقوق اس کو ادا کیے جائیں جیسے کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے ہوتے ہیں۔ اب تین باتیں ہو گئی۔ پہلی موالات ہے، کسی صورت میں درست نہیں۔ مدارات ہے، کسی درجے میں درست ہے۔ اور مواسات وہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلم اقلیت کو کس طرح کا تحفظ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی یہ کام کرے گا اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ موالات، ایسی دوستی جس میں آپ کا دین خطرے میں ہو، آپ کے دین کے مفادات خطرے میں ہو، آپ کا ایمان خطرے میں ہو، آپ کا جائز نجائز خطرے میں پڑ جائے، آپ کا حرام حلال خطرے میں پڑ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق۔ کتنی اللہ رب العزت نے سخت حکم فرمایا۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی حکم بھی فرما دیا جو دوسری قسم ہے مدارات کے ضمن میں، الا ان تتقوا منہم تقات، اور مگر اس صورت میں جب تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ مدارات کی میں نے دو صورتیں بیان کی تھی۔ پہلی صورت کیا تھی کہ آپ خوش اخلاقی، دل جوئی، ان کو قریب کرنے کے لیے شاید وہ ایمان لے آئیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی کہ ان کی طاقت سے، ان کے نقصان سے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی تعلق بنانا پڑے بامر مجبوری، تو اس میں الا ان تتقوا کے ضمن میں کوئی جواز یا کوئی راستہ، کوئی پہلو نکالا جا سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، کسی طور پر بھی اللہ کی رہنمائی، اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر سے ادھر ادھر نہ ہو۔ وہ ایک راستہ ہے سیدھا، ادھر ادھر ہوگے تو وہ اللہ کی قائم کردہ ریڈ لائن ہے، اور جس کا اللہ نے پیچھے بیان بھی فرما دیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہ بھی یاد رکھو ایک دن تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ گے
او تبدوہ یا ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ اسے اللہ جانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، اور اگر اس آیت کو پچھلے حوالے سے دیکھا جائے کہ تمہاری دوستیاں غیر مسلموں کے ساتھ کس درجے میں ہیں، تم چاہے دل میں جو مرضی رکھو، زبان سے جو مرضی کہو، اللہ تمہارے دلوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، چاہے وہ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب کیا؟ موالات ہو، مدارات ہو یا مواسات ہو، یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس درجے میں ان سے تعلقات رکھ رہے ہو غیر مسلموں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ تمہارے سینوں کی بات نہیں، تمہارے منہوں کی کہی ہوئی بات نہیں، تمہارے افعال نہیں، صرف جو کچھ بھی زمین و آسمان سے ہے اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ پھر ارشاد ہوا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی۔ قیامت کا دن اللہ نے بتا دیا۔ اب اس آیت کو پھر اسی تناظر میں دیکھا جائے، تم نے موالات کی ہے، مدارات کی ہے کہ مواسات کی ہے، اللہ تمہاری نیت کے بقدر تمہیں اس کا اجر ضرور ہے۔ اگر تم مدارات کر رہے ہو، جیسے دیکھیں شاہ عبدالعزیز کی مدارات، ایمان میں بدل گیا بندہ۔ مواسات جو کہ ایک غیر مسلم شہری کا حق ہے اسلامی ریاست کے اندر، اور موالات جس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تم جو بھی اچھا بھلا کرو گے قیامت کے دن وہ سب کچھ اچھا برا تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، تم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا، خیر کا کام ہو وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ تبدو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن چاہے گا، اب اس دن بندہ کیا چاہے گا؟ جب پکڑ ہوگی نا برائیوں پہ، بدیوں پہ، گناہوں پہ، تو کیا کاش اس کے اس برائی کے درمیان مسافت دور کی، یعنی کہ برائی اس سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ لیکن اب تو کیا کہتے ہیں وقت گزر گیا، وہ کیا کہتے ہیں اب کیا ہوگا جب چڑیاں کھیت چگ جاتی ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ جب عمل کا وقت تھا اس وقت تم نے توجہ کر لی تھی، اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے بندہ جیسی کیسی بھی خواہش کر لے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی مطلب کیا؟ اللہ اپنی پکڑ سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنے حساب لینے سے ڈراتا ہے، اپنے ہر طرح کے تم پر جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حالوں کو جانتا ہے، تمہارے نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چیز چھپی ہوئی مخفی نہیں ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ہاں پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ اللہ اپنے بندوں پر شفقت بھی کرنے والا ہے، اس لیے اللہ سے اس کی شفقت، اس کا رحم ہی مانگنا چاہیے، بشرطے کہ دین کے بنیادی اصولوں کو اور عقائد پر اپنے آپ کو پختہ رکھا جائے، اور پھر نیک اعمال کی کوشش کر کے اللہ سے شفقت کی، اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وآله وأهل بيته